الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مخاطب نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ آج سے میں سورہ بقرہ کی تفصیل کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس سے دور کی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہاں قریب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الکتاب اسم ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ کتاب کی جمع آتی ہے کتب۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے کھال یا چمڑے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر سی دینا یا جوڑ دینا، یا حروف کو آپس میں ملا دینا۔ اور لا حرف نفی ہے اور یہاں پوری جنس کی نفی کے لیے ہے۔ ریبہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے وہ شک جس کی حقیقت بعد میں اس کے خلاف ثابت ہو جائے۔ فی ہی اس میں فی حرف ہے بمانی میں، اور ہی ضمیر ہے بمانی وہ اس۔ ہدن مصدر ہے، اس کا معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، اس پر لام حرف ہے بمانی کے لیے، اور متقین کا معنی ڈرنے والے، تقوی والے، یہ اس میں فاعل ہے۔ اس سورے کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے جتنی بھی صورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی من جانب اللہ ہے، یہ نام کسی اور شخص نے مقرر نہیں کیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مقرر نہیں کیا، یہ من جانب اللہ ہے۔ اگر آپ ان سبھی ناموں پر غور و تفکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان صورتوں میں ایسا کوئی واقعہ کا ذکر ہوا ہے، ایسا کوئی جس کا کوئی لفظ کو اخذ کر کے اس صورت کا نام بنا دیا گیا۔ جیسے سورہ بقرہ، اس کو نام اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک گائے کا قصہ آئے گا، وہاں تو گائے کا تذکرہ ہوا تو اس قصے کا ایک لفظ نام بقرہ اس سورے کا رکھ دیا گیا۔ اس سورے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی، یعنی مطلب پورا قرآن تو ایک ساتھ ہوگا لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی شان یہ ہے کہ یہ آگے رہنمائی کر رہی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بہت بہت برکت والی ہے۔ اور نسائی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ سورت مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی، اور مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی، اور علماء اکرام کے نزدیک سب سے پہلے مدینہ میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس
ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں 287 آیت ہے، 6080 کلمات ہیں اور 25,500 حروف کا استعمال ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں یعنی مکی اور مدنی اسلوب میں یہ بات آپ کو واضح نظر آئے گی۔ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر عقائد و اخلاقیات کا بیان ہے، خصوصی توحید باری تعالیٰ کا اس بات، شرک کی نفی، بتوں کی مذمت اور اخلاقیات کا بارے میں تفصیلی کلام ہے۔ اور جتنی مدنی صورت ہیں ان میں اکثر احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان میں آداب سکھائے گئے ہیں، احکامات کا بیان ہے، کیونکہ شروع میں توحید کا پرچار کرنا زیادہ ضروری تھا کیونکہ بت پرستی عام تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب مسلمان کثیر تعداد میں ہو چکے تھے، تو انہیں احکامات سکھانا مقصود تھا، لہٰذا اب جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا، روزے کی فرضیت، حج، جہاد فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، نماز کا حکم، طلاق، رضاعت، نکاح وغیرہ کے مسائل کا ذکر کیا۔ اور جوئے، شراب، ایام حیض میں بیوی سے قربت وغیرہ کی نفی کی تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا جب ان آیت کی ٹرن آئے گی۔ الف لام میم، الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ ان میں کا ہر حروف جدا جدا پڑھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین الف لام میم سے لکھتے ہیں کہ الف سے اللہ ہے، لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی قرآن اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پر نازل فرمایا، لیکن معتبر قول یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کرنے کی کوشش ناجائز ہے، بدعت ہے، ہمیں ان سب کے معنی کو جاننے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ علماء اسلام کے نزدیک ان کے معنی اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معنی بتائے گئے ہیں۔ دلیل کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ سورہ رحمان کی آیت جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی اللہ نے قرآن سکھایا نبی کو، تو حروف مقطعات بھی قرآن ہی میں ہیں، داخل ہیں، لہٰذا لازم بات ہے کہ ان کے اسرار و رموز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ قیامہ میں آتا ہے ثم ان علینا بیانہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم پر بے شک اس قرآن کے اسرار و رموز کا بیان کرنا لازم ہے، یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اس قرآن کے اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ یہ نبی کریم سے خطاب ہوا ہے، چونکہ الف لام میم اور وغیرہ حروف مقطعات جیسے طٰ، یاسین، کاف، ہا، یا، عین، صاد وغیرہ وغیرہ بھی بہت سے اسرار و رموز اپنے اندر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بیان کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا تھا۔ اور عقلی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا اول مخاطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے پہلے نبی پر قرآن نازل ہوا۔ اب اگر کوئی کسی سے کلام کرے اور اس انداز میں کلام کرے، ایسے الفاظ کے ساتھ کلام کرے کہ سامنے والوں کو سمجھ ہی میں نہ آئے، تو یہ ایک نقص کی بات ہے، یہ ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی عیب و نقص سے پاک ہے، لہٰذا اگر حروف مقطعات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا،
لیکن ان کا مطلب اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ معلوم ہوتا تو گویا کہ ایسے کلمات کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کیا گیا جس کا مفہوم آپ خود نہیں جانتے، تو یہ ایک نقص اور عیب کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی نقص و عیب سے پاک ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ذالک کلام عرب میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے اشارہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جو ہم سے بہت دور ہیں۔ اب یہ کتاب تو سامنے موجود ہے، تو جو چیز موجود ہوتی ہے، سامنے موجود ہوتی ہے، اس کے لیے اشارہ ہادہ استعمال ہوتا ہے، ہادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بظاہر ہمارے سامنے کتاب موجود ہے، لیکن یہاں اشارہ بعید کا استعمال ہو رہا ہے، اور لغوی اعتبار سے بھی بظاہر یہ بات غلط نظر آتی ہے۔ یہاں پر حاذا کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ حاذا قریب کے لیے اور دور کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی قریب شے کی عظمت کا ذکر کرنا مقصود ہو، یعنی متکلم یہ بتانا چاہتا ہے جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بہت ذی شان ہے، بہت عظمت والی ہے، تو عربوں کا اسلوب ہے کہ وہ قریب والی شے کے لیے اس میں اشارہ دور والا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ قرآن کریم ایک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ابتدا ہی میں اس کی عظمت و شان کی اس طرح اشارہ فرمانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی نے اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں پر ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ اس میں شک کیا گیا، مشرکین مکہ نے بھی شک کیا، اور آج بھی بہت سے لوگ اس قرآن کریم پر شک کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ اس میں شک کیا گیا، تو اس میں بظاہر دو چیز کلام اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ حقیقی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا۔ مقصود الہی یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم وہ ذی شان کتاب ہے جس کو حقیقتاً نظر حاصل ہو، تفکر کی قوت اور صلاحیت حاصل ہو، جس کے دل میں بغض و عنایت سے پاک ہو، اور جس کو عقل سلیم عطا کی گئی ہو، اس کے لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہاں، جس کے عقل میں فطور ہو، جس کا دل بغض و عنایت سے بھرا ہوا ہو، اور جو نظر اور فکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہو، جس کی فطرت سلیمہ نہیں ہو بلکہ بگڑی ہوئی ہو، اس کے لیے اس میں ضرور شک ہے۔ تو اب یہ معلوم تو اب اپنے مقام پہ کلام بالکل درست ہے اور آپس میں اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن عظیم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی ہدایت کا وہی معنی ہوگا، ارات الطریق، یعنی یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہاں لفظ متقین استعمال ہوا۔ متقین لفظ متقی کی جمع ہے اور متقی تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کے معنی بچنا، پرہیز کرنا، تو متقی اسے کہیں گے جو بچتا ہو، پرہیز کرتا ہو، اور اصطلاحی اعتبار سے کسی شخص کا ہر قسم کی صغیرہ، کبیرہ، ظاہری، باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے، اور جو اس کا حامل ہوگا اسے متقی کہیں گے، جس میں یہ وصف پایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کے 7 درجہ لکھے ہیں۔ خود کو شرک و کفر سے بچانا، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، سنت موقدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا، سنت غیر موقدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا، خود کو ایسے کاموں سے بچانا جو فی نفسی ہی گناہ تو نہ ہو، لیکن اگر وہ کام ہم کریں گے تو وہ کام ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ خود کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق، ہر چیز سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ درجہ تقوی کا حقیقی اور کامل درجہ ہے، اور اس مرتبہ کے متقی انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہر قسم کے متقی کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ غیر متقی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا، اس میں متقی اور غیر متقی سب لوگ شامل ہو گئے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ ھدی للمتقین سے یہاں معنی مقصود نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ قرآن عظیم غیر متقی کے لیے ہدایت، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن سے حقیقتاً ہدایت کی توفیق جس کو حاصل ہوتی ہے، جو صفت تقوی کا متصف ہوتا ہے، اور عموماً جو تقوی کی صفت سے متصف نہیں ہوتا وہ اس قرآن سے حقیقی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے، تو متقی تو وہ شخص ہوگا جس کو ہدایت حاصل ہے، تو یہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے، تو اس کے لیے ہدایت کیسے بنے گی یہ قرآن؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو نچلے درجے کا تقوی حاصل ہے تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما دے گا، تو لہٰذا قرآن متقی اور غیر متقی سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کافروں کو توحید کا راستہ دکھانے والی، فاسقوں اور گناہ گاروں کو صغیرہ و کبیرہ سے بچانے کی ہدایت کرنے والی، صالحین کو اولیاء اور صدیقین کے مراتب تک پہنچانے کا طریقہ دکھانے والی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔